ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فرب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ البقرہ آیت نمبر 230، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ بات ان آیات میں طلاق کے بارے میں ہو رہی ہے۔ انسانی معاشرے کا بہت بڑا مسئلہ ہے طلاق، اس لیے کہ اس میں اس کے اثرات بہت سارے ہوتے ہیں، اس لیے خدا کریم نے اس مسئلے کو بہت ہی سنجیدہ مسئلہ قرار دیا ہے، اور سنجیدگی آپ اس سے سمجھ لیں کہ ایک سورت کا نام ہی سورت طلاق ہے۔ کوئی صورت بنام صورت نکاح نہیں ہے، لیکن ایک صورت جس کا نام الطلاق ہے قرآن میں آئی ہے۔ اس کے علاوہ طلاق کے حوالے سے کئی آیات میں گفتگو ہے، اچھی خاصی گفتگو طلاق کے بارے میں خدا کریم نے اور وضاحت کی ہے، اور اس کی شرط و شرائط بیان کیے ہیں، اور طریقہ کار بیان کیا ہے، اور اس پر اس کو اہمیت دی ہے، بہت اہمیت دی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جو نکاح ہے اس کے حوالے سے بڑی سادہ سی گفتگو موجود ہے، اور اس کے کوئی لمبے چوڑے شرائط نہیں بیان کیے، بس اتنا کہ کس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے اس پر زیادہ فوکس کیا ہے خدا کریم نے۔ مثلا یہ پچھلی آیات میں کہا تھا کہ مشرکات کے ساتھ نکاح نہ کریں، اور مسلمان عورتیں مشرکوں کے ساتھ نکاح نہ کریں، اور اس کے علاوہ وہ جو محارم کے رشتے یا دوسرے وہ جو ہیں کچھ کہ جن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا ہے وہ بیان کیے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ بھی زیادہ لمبی چوڑی شرائط بیان نہیں کی ہیں، لیکن طلاق کو بہت اہمیت دی، اس وجہ سے کہ جب نکاح ہوتا ہے تو معاشرے کی جو نارمل کنڈیشن ہے، جو اس کے عام روٹین کا حالات ہے، اس میں کوئی بہت بڑی تبدیلی نہیں آتی ہے، کوئی زیادہ نقصان دہ اثرات نہیں ہوتے ہیں،
تھوڑے سے مثبت اثرات اس کے ہوتے ہیں. جب شادی ہوتی ہے، نکاح ہوتا ہے، تو کچھ مثبت اثرات اس کے پڑتے ہیں، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک خاتون کا گھر کے سلسلے میں اس کا گھر طے ہو جاتا ہے کہ ادھر اس نے اب جو ہے وہ رہنا ہے، اور وہ اپنے مشکلات سے، نفسانی مشکلات اور دوسری جو جوانی کی مشکلات ہوتی ہیں اس سے وہ نکل آتی ہے اور محفوظ ہو جاتی ہے، اور بہت سارے حوالوں سے ایک یہ اچھا سلسلہ ہو جاتا ہے. ادھر سے جوان جو ہے وہ مرد جو ہے وہ بھی کئی حوالوں سے جو اپنے سلسلے ہوتے ہیں اس کے مشکلات کے، ان سے وہ نکل آتا ہے اور ایک زندگی کے دھارے میں داخل ہو جاتا ہے، اور عملاً وہ خود ذمہ دار شخص بن جاتا ہے. تو یعنی بہتری کے کچھ سلسلے ہو جاتے ہیں، خرابیاں یعنی رکتی ہیں کچھ، اور اچھائیاں کچھ پیدا ہونے کے چانس پیدا ہو جاتے. لیکن دوسری طرف جب طلاق کی طرف ہم آتے ہیں تو طلاق ایک ایسا عمل ہے جو مجبوراً ضروری بھی رکھا گیا ہے. خدا کریم کا یہ کرم ہے کہ اس نے الاؤ کر دیا کہ یہ عمل موجود ہو، وَإِلَّا خدا کی طرف سے یہ ہو سکتا تھا. کیا مشکل ہے کہ بس ٹھیک ہے، جب ایک دفعہ شادی کی ہے تو اب طلاق کی گنجائش نہیں ہے. جیسے کہ بعض دوسرے چیزیں ہیں، کوئی اگر کسی کا والد بنا ہے تو اب وہ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں کہ وہ والد نہیں ہے، اس کا ریورس نہیں ہو سکتا ہے. اگر کسی کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے تو وہ اس کا والد ہے، معاشرے میں والد ہے، خدا کی کتاب میں وہ والد ہے، بایولوجیکلی والد ہے، ہر حوالے سے وہ والد کہیں. اب یہ ریورس نہیں ہو سکتا ہے. اس کے لیے کوئی قاعدہ نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ اچھا چلے اگر آپ کو بچہ وہ پسند نہیں ہے تو آپ کہیں کہ آج سے میں اس کا کیا ہوں، والد نہیں ہے وہ بچہ، آپ کسی اور کے اس میں کر دیں. یہ نہیں ہو سکتا. اسی طرح یعنی یہ کچھ چیزیں اور بھی ہیں جو جب آپ کے ساتھ وہ وابستہ ہو جاتی ہیں تو پھر وہ آپ ریورس نہیں کر سکتے ہیں. لیکن یہ طلاق یہ جو ہے، چونکہ دو انسانوں نے رہنا ہے، اور اگر وہ اس طرح ان کو مجبوراً رکھا جائے تو کئی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. لیکن خدا کریم نے اپنی طرف سے ان بعد والے آنے والی بہت ساری خرابیوں کو روکنے کے لیے اس کو بڑا مشکل سا عمل اور مرحلہ وار عمل قرار دیا ہے. طلاق کو بڑے ہی مراحل میں رکھا ہے کہ یہ مراحل ہوں گے تو پھر ٹوٹل جدائی ہوگی، نہیں تو یہ جو جڑا ہے رشتہ اس کو برقرار رکھنا چاہیے. اور انبیاء کی مثالیں تو اس لیول کی ہیں کہ آدمی یوں سمجھے کہ جیسے طلاق واقعاً ایک ایسی چیز ہے جو کسی طرح خدا کریم کو قبول نہیں ہے. وَإِلَّا کافر عورتیں نبیوں کے گھر ہوں، یہ کیسے ممکن ہے؟ جناب نوح کے گھر کافر عورت، جناب لوط کے گھر کافر عورت. اور پھر جب اگر اتنا ہی آسان طلاق کا سلسلہ ہے، اگر ہوتا، اگر خدا کی بارگاہ میں اس سلسلے میں کوئی گنجائش اس طرح کی ہوتی تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے. پھر خدا کریم قرآن میں تصدیق فرما رہا ہے کہ وہ دو خواتین خائن بھی تھیں. خائن سے مراد وہ خیانت جنسی خیانت نہیں ہے،
اس سے مراد خیانت تھی، معاشرتی خیانت، یعنی یہ کہ وہ گھر کے حالات باہر بتاتی تھی، یعنی گھر کے جو بھی ان نبیوں کی باتیں ہوتی تھیں، جو سلسلے ہوتے تھے، جو ان کی نبوت کی کاروائی تھی، کام تھے، ان کو وہ جو مخالفین تھے ان کو وہ بتاتی تھی۔ مثلا اگر جناب لوط کے گھر مہمان آئے ہوئے ہیں تو فوراً ان کی بیوی نے یہ خبر پہنچائی باہر ان تک کہ بھئی آج ہمارے ہاں کچھ لوگ آئے ہوئے۔ یہ بات بس قرآن نے کہا ہے کہ وہ خائن بھی تھیں، قرآن کے الفاظ ہیں۔ تو اس کے باوجود سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اے اللہ، یہ انبیاء نے ان کو فارغ کیوں نہیں کیا؟ وعلیکم السلام۔ کافرہ عورتوں کو اپنے گھر میں رکھا اور یہ بھی پتہ ہے کہ وہ خیانت بھی کر رہی ہیں، نقصان بھی پہنچا رہی ہیں، کار رسالت میں بھی خرابیوں کا باعث بن رہی ہیں، پھر بھی ان کو طلاق نہیں دی، تو یہ خود دلیل ہے اس بات کی کہ یہ اس طرح نہیں ہے، آسان نہیں ہے۔ خدا کریم نے خود نبی خاتم ختمی مرتبت کے حوالے سے بھی 2 خواتین کے بارے میں کچھ سخت باتیں لکھی ہیں قرآن میں، سورہ تحریم میں۔ وہاں خدا کریم نے یہ کہا ہے کہ ان طلقکن، یعنی یہ نہیں کہ ہم چاہیں گے، اگر یہ نبی آپ کو طلاق دیتا ہے، یعنی یہ ہم اس پر چھوڑتے ہیں، لیکن یہ کہہ کر خدا کریم نے اور یہ بھی کہا کہ آپ سے بہتر خواتین اس کے ہم ان کو دے دیں گے، جو یہ ہوں گی مسلمات قانتات، پتہ نہیں کیا سلسلے، اچھی خواتین بھائی ان کی جگہ۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی خدا کریم جو ہے وہ ان کے اس خاص رویے سے راضی نہیں، لیکن اس کے باوجود نبی کو یہ نہ نبی خود یہ سوچ رہا ہے، نہ ہی نبی کو جو ہے یہ حکم ہے کہ وہ کیا کرے، طلاق دے، لیکن ایک جائز چیز قرار دی ہے پھر بھی، تاکہ بالکل انسانوں کی جو وہ لیول ہو جاتی ہے کہ انسان پھر کسی طرح نہیں رہ سکتا، یعنی حوصلہ نہیں ہوتا ہے اس میں اتنی برداشت نہیں ہوتی ہے، یا وہ جس طرح کا بھی بہرحال ہوتا ہے، تو اس ایک راستہ رکھا ہے، لیکن اس کو اتنے مرحلے دیے ہیں کہ کم از کم بھی اگر صحیح طریقے سے کوئی طلاق دے تو 3-4 مہینے تو کہیں بھی نہیں گئے ہیں کہ طلاق جو ہے وہ واقع ہو۔ پھر 3 طلاقوں تک رکھا ہے کہ ایک طلاق پھر واپسی، دوسری طلاق پھر واپسی، تیسری طلاق کے بعد جا کر وہ پھر بھی ایک چانس رکھا ہے، پھر بھی ایک چانس رکھا ہے، پھر بھی چانس ہے نا کہ اگر کوئی اتفاق ہو جاتے ہیں، زمانے میں اتفاق یہ بہت ہوتے ہیں کہ کسی نے 3 طلاقیں دے کر جو ہے پھر اس خاتون کی دوسری جگہ شادی ہوئی، پھر اس نے ادھر سے بھی طلاق لے لی اور پھر جو ہے وہ واپسی کا چانس رکھا ہے۔
خدا کریم نے کہا ہے قد افضى بعضکم الی بعض، اب آپ ایک دوسرے کے اس لیول کے قریب جا چکے ہیں، اس لیول کی ایک دوسرے کے ساتھ وہ سلسلے آپ کر چکے ہیں کہ اب یہ آپ ایک ہو چکے ہیں۔ اب یہ سوچنا یا یہ کرنا تو بہت، اس لیے خدا کریم بڑے مراحل کے ساتھ بیان فرما رہے ہیں۔ پس یہاں تک ہم ایک دفعہ میں طلاق کے مراحل بیان کر دیتا ہوں۔ طلاق پس کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ خدا کی نظر میں تو یعنی جیسے انبیاء کی روش بتاتی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کسی طرح یہ دھبا اپنے فائل میں نہیں لینا چاہتے تھے، اپنی کارکردگی کی فائل میں یہ بھی ان کا درج ہو کہ بھئی انہوں نے ایک خاتون کو طلاق دی ہے، یہ بھئی ہماری فائل میں لکھا ہوا نہ ہو، ہمارے نامہ اعمال میں یہ بات نہیں آنی چاہیے۔ کتنی مشکلات سہتے تھے، کتنی باتیں سہتے تھے، کتنی حد، کتنی توہین ان خواتین کے ذریعے انبیاء کی ہوتی تھی۔ آپ یہ کوئی یعنی اس طرح کی بات نہیں ہے کہ خواتین تھیں اور بڑے وہ احترام سے ان کے ساتھ پھر رہتی تھیں، جب مانتی بھی نہیں تھیں بھی مخالف، پھر بھی وہ کس انداز میں نبیوں کے ساتھ رہتی ہوں گی۔ تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، لیکن پھر بھی ان نبیوں نے یہ نہ کیا کہ ان کو طلاق دے دیں۔ جیسے یہاں لکھے ہوئے جناب ایوب کے بارے میں جو ان کا مسئلہ ہے کہ وہ بھی اپنی بیوی کے حوالے سے کچھ اس طرح حالات پیدا ہو گئے تھے کہ پھر انہوں نے ایک نظر کی تھی کہ میں ٹھیک بولوں تو پھر میں دیکھوں گا، لیکن انہوں نے طلاق کا انہوں نے بھی نہیں سوچا تھا۔ اسی طرح باقی انبیاء کے اس میں بھی کئی ایسی سلسلے تھے کہ جو گھر میں مشکلات تھیں اس طرح کی، لیکن انہوں نے اگر یہ اتنا ہی آسان ہو تو نبیوں کے لیے تو سب سے آسان ہونا چاہیے۔ تو اس بارے میں قرآن کی جو رائے ہے میں وہ کہہ رہا ہوں۔ تو اس کو ہم کس طرح الاؤ کر سکتے ہیں؟ یہ وہ ایک چیز ہے جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان قرآن سے بالکل عملاً ہٹ گئے ہیں، اور ان میں قصور عام مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ ہے سارا قصور رہنمائی کرنے والے علماء کا، جنہوں نے قرآن کے بتائے ہوئے طلاق کے قوانین کو نظر میں نہیں رکھا اور اپنے سوچ کے مطابق، اپنی سمجھ کے مطابق وہ فتاوی دے رہے ہیں یا دیتے ہیں، جبکہ قرآن یہ مراحل اور سلسلے سارے بتا رہا ہے۔ خوب طلاق کا جو قرآنی طریقہ ہے وہ یہ ہے۔ پہلے قرآنی طریقہ طلاق کا میں آپ دوستوں کو بتا دیتا ہوں کہ جب کوئی شوہر اور بیوی، چونکہ طلاق کا ہم نے بتایا کہ یہ شوہر کے ہاتھ میں، نکاح بیوی کے ہاتھ میں، طلاق شوہر کے ہاتھ میں، تو اب اگر طے کر لیا اس نے کہ اس نے طلاق دینی ہے، جیسے کہ باقاعدہ اس کو یہ طے کرنے کے لیے خدا کریم نے سلسلے بتائے ہیں، یعنی کھڑے ہو کر ایسے طلاق کے الفاظ کہنا تو کوئی معنی ہی نہیں رکھتا ہے، تو بنتا ہی نہیں ہے۔ اصلاً خدا کریم نے جو ادھر سیٹنگ کی ہے، کہا ہے کہ
مثلا یہ ایک جملہ جو کہا تھا کہ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن، پہلے معلومات حاصل کرے تاکہ عدہ شروع ہو سکے. ایسی جگہ سے طلاق دے جہاں سے کیا ہو سکے، عدہ شروع ہو سکے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس خاتون کو حیض کی حالت میں نہیں ہونا چاہیے. حیض کی حالت میں ہوگی تو عدہ شروع نہیں ہوگا. اب یہ بس بندہ کھڑے غصے میں یا لڑائی جھگڑے کے دوران ہی طلاق دے سکتا ہے. پھر ان سے پوچھے اچھا آپ بس جلدی بتاؤ کہ تمہاری حالت کیا ہے، ہاں، تاکہ میں بھائی فوراً طلاق دوں. کر سکتا ہے کوئی. غصے کی حالت میں اصلا ممکن ہی نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر بس ہم طلاق کے طریقہ کار بتا رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ یہ دیکھ لے، کیونکہ اسی آیت کے مطابق یہ دیکھنا ضروری ہے کہ وہ اس خاتون کے ساتھ پچھلے جب سے وہ پاک ہوئی ہے، پچھلے حیض کے دوران سے جب سے پاک ہوئی ہے، اس کے درمیان اور جب وہ طلاق دے رہا ہے اس کے دوران ان کا آپس میں جنسی رابطہ تو نہیں ہوا ہے. اگر جنسی رابطہ ہوا ہے تو پھر بھی طلاق نہیں دے سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عدت شمار نہیں ہو سکتی ہے. عدت شمار تب ہوگی جب وہ پاکیزگی کے بعد یہ رابطہ نہیں ہوگا، تو تب کلیئر ہوگا کہ عدہ شمار ہو سکتا ہے. کیونکہ اب جو رابطہ ہوا ہے، جنسی رابطہ ہوا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ چانس ہے کہ وہ کیا ہو، حاملہ ہو. پھر کیسے پتہ ہی نہیں چل سکتا ہے، عدے کا شمارش نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے کہ وہ ابھی حیض تو اس کو آئے گا نہیں، پتہ نہیں چلے گا. بس یہ بھی معلوم کرنا ضروری ہے کہ ان پچھلے دنوں میں کوئی ایسا رابطہ نہیں ہوا ہے. بالغ ہونا شرط ہے، یہ تو پہلے ہی سب کو پتہ ہے. اس لیے کہ اگر کوئی نابالغ ہے، اس کا نکاح ہوا ہے، تو وہ ولی نے نکاح کیا ہے اپنی سرپرستی میں، اور اب جو ہے طلاق کا سلسلہ اس نابالغ کے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ اس عمر کو، ابھی اس باقاعدہ عمر کو نہیں پہنچا ہے کہ یہ طلاق دے سکے. بس یہ کھڑے نہیں ہو سکتا ہے. یہ عمل بہت ہی پیچیدہ عمل رکھا گیا ہے. یقیناً جب یہ ہے تو جو بندہ مثلا نشے کی حالت میں ہے، جو بندہ مجبوراً کوئی اس کو بھائی فرض کرے کہ مجبور کر دیتے ہیں کہ بھائی حتماً آپ طلاق دیں، وہ بھی طلاق نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ وہ تو خود وقت دے ہی نہیں رہا ہے، جبکہ اس میں انسان کی اندرونی اور رضایت شرط ہے اس میں طلاق. بس یہ چیزیں جب ہوں، جب یہ شرائط پوری ہوں، پھر یہ ہے کہ خدا کریم نے جو کہا ہے اس میں یہ کہا ہے کہ 2 بندے گواہ ہونے چاہیے، عدلین گواہ ہونے چاہیے اس بات کے کہ آپ طلاق دے رہے. قرآن کے مطابق پہلا دوسری آیت میں جو بات کی، گواہ ہونے چاہیے. پھر یہ ہے کہ اس سارے معاملے کی سنجیدگی کو دیکھتے ہوئے اس کے لیے جو معروف جملہ ہے وہ ہونا چاہیے. اب یہ دو تین چیزیں فقہاء نے طلاق کی ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے فقہاء نے 2 باتیں اور بھی اضافہ کی ہیں. ایک یہ کہ طلاق کا وہ خاص جملہ جو انشائیہ جملہ ہے وہ ہونا چاہیے. اور عربی میں ہونا چاہیے.
یہ اس مسئلے کو ایک رسمی اور باقاعدہ صورتحال دینے کے لیے، جیسے نکاح ہے، نکاح میں خاص قسم کی، جیسے جنازہ ہے اس کی خاص، حالانکہ جنازہ دعا ہے، آپ اردو میں بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی پڑھ سکتے ہیں، کوئی ہونا مشکل نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ کیونکہ ایک باقاعدہ صورتحال دینی ہے تو پھر عربی میں ہی پڑھیں گے۔ نماز خدا کے سامنے حاضری کا نام ہے، اور خدا کے حضور اس خاص قسم کی اپنی کیفیت کا اظہار ہے، لیکن رسمی صورتحال دینے کے لیے اس کو کس میں رکھا گیا ہے؟ عربی میں رکھا گیا ہے۔ کوئی بندہ کہے کہ میں ترجمہ اٹھا کے یہی چیزیں پڑھ دیتا ہوں ساری، نماز میں تو نماز نہیں ہوتی۔ اسی طرح طلاق کو بھی ایک رسمی باقاعدہ کیفیت دینے کے لیے اس کا عربی ہونا بھی شرط ہے، اور پھر یہ ہے کہ اس میں جملہ انشائیہ کا استعمال ہوتا ہے، جملہ خبریہ لیکن جملہ انشائیہ کے معنی میں ہوتا ہے، جیسے کہ باقی پکے معاملات بھی اسی طرح ہوتے ہیں، جیسے بے تو ہے، اشترا تو ہے، یہ جملے خبریہ ہیں لیکن کس معنی میں؟ انشاء کے معنی میں۔ اسی طرح وہ جو طالقن کا لفظ ہے وہ بھی خبریہ جملے کے طور پر ہوتا ہے لیکن معنی انشاء کا ہوتا ہے۔ تو یہ شرائط کتنی ہو گئیں؟ لگ بھگ 7 سے 8 یہ شرائط بن رہی ہیں۔ یہ شرائط جب پوری ہوں، بندہ سمجھدار ہو، بندہ عاقل ہو، بندہ بالغ ہو خود، پھر یہ ہے کہ خاتون کی کیفیت بھی معلوم کرے کہ وہ ماہواری میں نہیں ہے، دوسرا یہ کہ اس کے ساتھ مباشرت نہ ہوئی ہے پچھلے پاکیزگی کے بعد سے اب تک، 2 بندے گواہ موجود ہوں، عربی کا صیغہ ہو اور وہ خاص قسم کا صیغہ ہو جو کہنا چاہیے۔ جب یہ شرائط ساری پوری ہوں تو کتنی سنجیدگی پیدا ہو جاتی ہے اب اس کے بعد، یعنی یہ تو عام بندہ تو کر سے، یہ عام بندوں کے تو بس کی بات ہی نہیں ہے، یعنی یہ طلاق تو ایسی چیز بن جاتی ہے کہ جو باقاعدہ ایک وکیل کرنا پڑتا ہے، تب جا کر یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ یعنی یہ چیزیں ساری ایسی نہیں ہیں کہ ان سب کو کوئی عام بندہ ایسے جو ہے وہ اس طرح، ہاں بندہ خود بہت اچھی لیول پر ہے، مہذب ہے، پڑھا لکھا ہے اور سنجیدگی سے معاملات کو طے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو وہ کر سکتا ہے۔ بس یہ یعنی عوام کے تو اصلاً ہاتھ میں نہیں ہے کہ وہ اس طرح کام کر سکیں اکیلے میں۔ بس یہ شرائط جب پوری ہوں، اب 2 بندے گواہوں کے سامنے سنجیدہ ماحول میں، عقل مندانہ ماحول میں اور سوچ سمجھ کر بندہ وہ صیغے طلاق کے یا خود جاری کرے یا اپنے وکیل کے ذریعے، کسی مولانا کے ذریعے جن کو ان چیزوں کا پتہ چلتا ہے، جو عربی بول سکتے ہیں صحیح سے یا عربی کو صیغے اجرا کر سکتے ہیں، ان کے ذریعے سے وہی خاص قسم کے الفاظ جو بولنے چاہیے وہ بولے۔ یہ جب بول دے گا تو یہ طلاق شروع ہو جائے گی، یعنی طلاق کا عمل کیا ہو جائے گا؟ شروع ہوگا۔ طلاق واقع نہیں ہوئی ہے ابھی، طلاق کے صیغے جب جاری کر دے گا تو طلاق کا عمل شروع ہو جائے گا۔ اب طلاق کا عمل شروع ہوا ہے، خدا کریم نے کہا ہے کہ اب 3 قروء دیکھے، جیسے کہ ادھر ہم نے آیت میں پڑھا تھا، 3 دفعہ حیض دیکھے گی یہ خاتون، اتنے تک یہ یتربصنا، تربص کریں گی، انتظار چلے گا، یہ انتظار کا سلسلہ، یعنی طلاق کا عمل شروع ہو چکا ہے اور یہ جاری ہے، یہ کسی بھی وقت رک سکتا ہے۔ یہ عمل ابھی خدا کریم نے چانس دیا ہوا ہے کہ اگر حالات جو ہے وہ ایسے ہو جاتے ہیں، اس دوران خدا کریم نے کہا کہ ان خاتون کو آپ گھر سے باہر نہیں نکال سکتے، اس خاتون کو اس دوران وہ آپ کے پاس ہی رہے گی، آپ کے گھر میں ہی رہے گی۔ خدا کی طرف سے یہی حکم ہے کہ آپ اس کو باہر نہیں نکال سکتے، آپ اس کو گھر سے نکال نہیں سکتے ہیں۔
یہ اور بات ہے کہ جو ہمارا سسٹم جو چل رہا ہوتا ہے اس میں لوگ یا خود نہیں رہنا چاہتے ہیں یا رہنے نہیں دیتے ہیں دوسری طرف سے. ہاں بس وہ ادھر رہے گی اور اس دوران ہو سکتا ہے کہ وہ خاتون کیا ہو جائے, میاں بیوی کے درمیان کسی طرح کچھ تھوڑی سی اس جدائی یا یہ جو طلاق کے بعد ایک قسم کا ایک دوسرے سے دور رہنے کا عمل ہے, اس کی وجہ سے یا حالات کی وجہ سے ایسی تبدیلی آ جائے کہ وہ رجوع کر لے. اگر 3 مہینے, جو 3 مہینے تقریباً بنتا ہے, 28 دن 3 مہینے بنتا ہے لگ بھگ, اس کے دوران اگر وہ شوہر واپس آ جاتا ہے, وہ کہتا ہے کہ طلاق دی تھی میں واپس لیتا ہوں, چاہے الفاظ کے ذریعے کہے چاہے عملاً خود ہی اس کے ساتھ بولنا شروع کر دے, خود ہی بیوی کے ساتھ ایسا تعامل شروع کر دے جو میاں بیوی کے درمیان جائز ہوتا ہے. مثلاً اس کے ساتھ ہاتھ ملا لے, اس کے ساتھ, کیونکہ پھر اب طلاق کی صورت میں تو ایک وہ جو ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں, جائز کام جتنے ہوتے ہیں پھر نہیں ہونے چاہیے. ہاں یہ ہے کہ جب یہ کرے تو پھر رجوع ہی شمار ہوگا. اگر وہ اپنی بیوی کے ساتھ مطلب اس انداز میں اٹھتا بیٹھتا ہے جس طرح کے میاں بیوی اٹھتے بیٹھتے ہیں, اس طرح بات چیت کر رہا ہے, اس طرح عمل کر رہا ہے, اس کے ساتھ کھا پی رہا ہے, بیٹھ رہا ہے, آ جا رہا ہے, سلسلے کر رہا ہے, تو یہ دلیل ہوگی کہ وہ رجوع کر چکا ہے. انہی میں سے ایک مباشرت بھی ہے, اس سے بھی پتہ چلے گا کہ وہ رجوع کر چکا ہے. تو طلاق جو اس نے صیغے جاری کیے تھے, جو جاری ہوا تھا عمل, جو شروع ہوا تھا وہ ختم ہو جائے گا, یعنی کچھ بھی نہیں ہوا ہے. سمجھیں کہ کچھ بھی نہیں ہوا ہے. یہ ایک صورت ہے, واپسی ہو گئی, ختم ہو گیا قصہ. اب اگر اس نے اس کو جاری رہنے دیا, قرآن کے مطابق میں پیش کر رہا ہوں کہ طلاق کس طرح دی جاتی, طلاق کا جو پورا پروسیس ہے وہ کہہ رہے ہیں. پھر وہ اگر رجوع نہیں کرتا ہے, 3 مہینے گزر گئے, رجوع نہیں کیا ہے, بیوی اور شوہر اب ان کی طلاق جو شروع ہوئی تھی, جس کا عمل شروع ہوا تھا, اب مکمل ہو گیا ہے. فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ, اب اجل پہ پہنچ گئے ہیں, واپسی اس نے نہیں کی ہے, اب اس کو طلاق ہو گئی ہے. شرعی اور قرآنی طریقے سے یہ پہلی طلاق شمار ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. اب کیا حکم ہے اللہ, اب کیا کر سکتا ہے, کیا پاسبلٹیز ہیں ان دو کے درمیان. پچھلی آیت میں ہم نے 229 میں پڑھا تھا الطلاق مرتان. بس اب جو ہے ایک نکاح ہوا تھا, ایک طلاق ہو گئی. ٹھیک ہے جی. اب جو ہے چونکہ مرتان اللہ نے کہا ہے تو اس کا مطلب ہے دوسری طلاق کا چانس ہے. اب دوسری طلاق کا چانس کیسے ہے؟ وہ دوسری طلاق تب ہی دے سکے گا جب دوسرا نکاح ہوگا. بس اللہ نے اس لفظ میں یہ بات ڈال دی ہے کہ دوسری دفعہ کیا کر سکتا ہے یہ بندہ, نکاح کر سکتا ہے. اگر دوبارہ دل ہو جائے, واپس آ جائیں, حالات سیٹ ہو جائیں, تو اب یہ بندہ دوبارہ اسی خاتون سے کیا کر سکتا ہے جی, نکاح کر سکتا ہے, بغیر کسی اور درمیان میں کوئی اب رکاوٹ نہیں ہے. دوسری دفعہ اس نے نکاح کیا, پھر اگر حالات اسی نہج پہ پہنچ گئے, نہیں سمجھ سکے اور یہ لوگ نہیں آپس میں رہ سکے اور مسائل بن گئے اور یہ وہ ہوا فلاں اس طرح, پھر اسی طریقے سے جو پہلے ہوا ہے اسی عمل سے, اسی شرائط کے ساتھ, انہی شرائط کے ساتھ, تمام انہی شرائط کے ساتھ پھر یہ طلاق دے سکتا ہے. اور پھر طلاق میں 3 مہینے. درمیان میں ایک نقطہ اور بتاتا جاؤں تاکہ آپ وہ جو کہتے ہیں کہ 3 طلاق لفظ منہ سے نکل گئے, طلاق طلاق طلاق, تو یہ بھائی
3 ہو گئی، وہ یہ قرآن کے یہاں کتنا مخالف ہے یہ بات، اس لیے کہ طلاق تو نکاح پر ہوتی ہے. جس بندے نے ایک دفعہ طلاق کہا وہ چلیں ایک طلاق تو ہو گئی، ٹھیک ہے جی، کیا ہو گئی؟ ایک طلاق ہو گئی. اب دوسری طلاق وہ کس پر دے رہا ہے؟ ایک طلاق تو ہو گئی، پہلے طلاق دفعہ کہنے سے ایک طلاق چلے ان کے مطابق، چاہے شرائط ہوں یا نہ ہوں، جو بھی یہ اس طرح سمجھتے ہیں. ہاں، ایک طلاق ہو گئی. اب دوسری طلاق وہ کس پر دے رہا ہے؟ خالی خاتون جو پہلے ہی طلاق یافتہ ہے اس کو کس بات کی طلاق دے رہا ہے؟ تو یعنی نکاح ہی نہیں ہے، پھر طلاق کس بات کی ہے؟ پھر تیسری طلاق کس بات کی ہے جب نکاح ہی موجود نہیں؟ یہ قرآن ہے. قرآن سے سمجھیں. الطلاق مرتان جب کہا ہے مرتان تو اس کا مطلب ہے کہ جب ایک دفعہ طلاق کا عمل مکمل ہو گیا ہے، طلاق ایک دفعہ ہو گئی ہے، اب دوسری طلاق دینے کے لیے ضروری ہے کہ اس سے پہلے کیا ہو؟ نکاح موجود ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نکاح دوبارہ کر سکتا ہے. دوبارہ اس نے نکاح کیا، ٹھیک ہے جی، پھر اب حالات خراب ہو گئے، اس نے دوسری دفعہ پھر جو ہے وہ کیا کر دیا؟ طلاق دے دی. سارا پروسیجر پورا ہوا. اگر تو دوسری طلاق میں رجوع کر لیا پھر بھی وہاں کام ختم نہیں ہوگا کچھ، بس ٹھیک ہے واپس ہو جائے گا، اور اس کی ایک طلاق شمار ہو چکی ہے پہلے والی، دوسری ابھی نہیں ہوگی کیونکہ رجوع کر لے گا، پوری نہیں ہوگی، طلاق واقع نہیں ہوگی. لیکن اگر 3 مہینے کے اندر رجوع نہیں کرتا ہے دوسری طلاق کے بعد، تو 3 مہینے کے بعد طلاق پکی ہو جائے گی، مستحکم ہو جائے گی. اب دوبارہ خدا کریم یہ جو آج آیت ہم پڑھیں گے اس میں خدا کریم یہ فرما رہا ہے کہ اگر اس کے بعد پھر وہ طلاق دے، یعنی درمیان میں پھر نکاح کر لے، یعنی 2 نکاح 2 طلاقیں ہو چکی، اب تیسری دفعہ نکاح کرنے کی اجازت ہے اسے. تیسری دفعہ اس کے ساتھ نکاح کرے گا، پھر اس کو جو ہے اگر اب کی بار وہ طلاق دیتا ہے تو اب یہ خاتون اس بندے سے ہمیشہ کے لیے، یعنی ہمیشہ کے لیے اس طرح کہ بھائی ایک شرط کے ساتھ، یہ خاتون اب اس پر فعلاً حرام ہو چکی ہے. اب نکاح کے ذریعے بھی اس کو واپس نہیں لے سکتے. یہاں خدا کریم نے پھر بھی ایک چانس رکھا ہے، وہ یہ ہے کہ اب یہ ہے کہ اس خاتون پر ہے، اگر تو یہ سرے سے اس کے بعد کہیں شادی نہ کرے تو پھر تو سرے سے اس بندے کے لیے ہمیشہ کے لیے یہ کیا ہو گئی ہے؟ حرام ہو گئی ہے. اگر کہیں شادی کرے تو بھی حرام ہے کہ اس پر شادی کر لی ہے اس نے، اپنی زندگی کرے. اب اگر شادی کرنے کے بعد اتفاق یہ ہوا کہ وہ دوسرے شوہر کے ساتھ بھی اس کا نباہ نہ ہو سکا، نیچرلی عام حالات میں اس شوہر نے اس کو چھوڑ دیا. عام حالات میں یہ آج جو بات کر رہے ہیں یہ اس میں وہ حلالے کا مسئلہ بھی شامل ہے جو کہ بناوٹی ایک مسئلہ سمجھے ہے، اس طریقے سے نہیں ہے جو کیا جاتا ہے. جو شرعی طریقہ ہے وہ یہ ہے، جب یہ 3 طلاقیں جو ابھی بتائی ہیں وہ مکمل ہو جائیں گی، اب یہ خاتون اس پر حرام ہے. اس کا جائز ہونے کا ایک راستہ ہے جو کہ بہت چانسوں پر مبنی ہے، طریقہ کار اپنا کر ایسے سیٹنگ کرنا، نکاح کروانا، پھر جو ہے وہ ان کے پاس ہونا، پھر یہ ہے دوبارہ طلاق دلوانا اور پھر نکاح کرنا. یہ قرآنی طریقہ نہیں ہے. قرآنی طریقہ یہ ہے کہ وہ تیسری طلاق جب اس طریقے سے مکمل ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ وہ خاتون اب آزاد ہے،
اگر تو شادی نہ کرے تو پھر تو کوئی چانس نہیں ہے اس شخص کے ساتھ دوبارہ شادی کا. اگر شادی کرے اور وہاں اپنے شوہر کے ساتھ ہمیشہ کے لیے صحیح سے رہ کے زندگی گزارے پھر بھی اس بندے کے لیے کوئی چانس نہیں ہے. تیسری صورت یہ ہے کہ شادی کرتی ہے وہ خاتون کسی اور جگہ، لیکن وہ شوہر بھی کچھ ٹائم کے بعد یا جب ان کے حالات ٹھیک یا جیسے بھی جس وجہ سے بھی وہ شوہر کیا کر دیتا ہے، طلاق دے دیتا ہے اس خاتون کو. تو پھر جو ہے وہ طلاق کا وہ پورا پروسیجر کر کے وہ سارا جو پہلے بتایا ہے ساری وہ شرائط کے ساتھ طلاق دیتا ہے، اور پھر اس خاتون کی طلاق پکی ہو جاتی ہے. یعنی 3 مہینے کا عمل اس کو بھی وہاں ملے گا. 3 مہینے کے دوران اگر وہ رجوع کرتا ہے تو پھر ختم، اگر نہیں کرتا ہے تو طلاق کیا ہو جائے گی، فائنل ہو جائے گی. جب فائنل دوسرے شوہر سے طلاق فائنل ہو جاتی ہے پھر اس شخص کے لیے چانس بن جاتا ہے کہ یہ پھر جو ہے اس خاتون سے چاہے، اگر اس کی مرضی ہوئی، اگر اس خاتون کی مرضی ہوئی کہ وہ اوکے کرے اس بندے کے ساتھ شادی کرنے کے لیے، تو وہ اس کے پاس دوبارہ اس کے ساتھ نکاح کر سکے. ایسے نہیں ہے کہ حتماً اب چونکہ یہ سابقہ دار ہے اس لیے اب وہاں سے طلاق ہوئی ہے تو حتماً وہ کیا کرے، اس کے ساتھ نکاح کرے. اب اس کی مرضی ہے تو سرے سے پھر شادی کرے یا نہ کرے. اگر دوسرے شوہر سے اسے طلاق ملی ہے وہ صرف شادی کرنا ہی نہیں چاہتی، سرے سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتی، تو بھی وہ خاتون کیا ہے، آزاد ہے. بس اسلام نے بہت جامع اور شوہر بیوی دونوں کے سلسلوں کو نظر میں دے کر تمام حقوق کی رعایت کر کے طلاق کا جو منصوبہ ہے اس کو پاس کیا ہے. اور خدا کریم کا رکھا ہوا اتنا پیچیدہ نظام ہے یہ کہ بہت کم کوئی کسی جگہ جا کر یہ وہ ہوتا ہے. اس طرح کسی خاتون کی حد کے عزت نہیں ہوتی، کسی خاتون کے جذبات مجروح نہیں ہوتے، کسی مرد کا کوئی حق ضائع نہیں ہوتا ہے. اس کو اتنے چانس دیے جاتے ہیں. خاتون کو بھی یہ مسلسل چانس ہے. یہ نہ کہا جائے کہ خاتون کے حوالے سے یہ جو 3 مہینے ہیں، خاتون اس 3 مہینوں میں جن وجوہات کی وجہ سے شوہر اس بات پر جا پہنچا کہ وہ طلاق دینے پر چلا جائے، تو ان حالات کو کیا کرنے کی کوشش کرے گی کہ وہ بہتر کرے. اس کو بھی چانس ہے، اس کو بھی سوچنے کا موقع مل جاتا ہے، اس کو بھی سوچنے کا موقع مل جاتا ہے. پھر سے اور پھر خدا کریم نے چانس رکھا ہے اور پھر چانس رکھا ہے. البتہ وہ جو درمیان میں ایک بات اور رہ گئی ہے وہ بھی بتا دوں کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ دوسری دفعہ شوہر نکاح کر سکتے، جب طلاق کا عمل پورا ہو جاتا ہے تو شوہر دوبارہ نکاح کر سکتا ہے. اس بارے میں خاتون کی مرضی چلے گی. پھر وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ پہلی دفعہ کوئی کسی کے نکاح کے لیے درخواست کرتا ہے. جب طلاق ہو گئی تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ شوہر چاہتا ہے دوبارہ نکاح کرے وہ کہے اوکے ٹھیک ہے کیونکہ میرا سابقہ اس کے شوہر ہے تو اس کا حق بنتا ہے. کوئی نہیں. خاتون مستقل ہو جاتے. اب جہاں وہ مرضی ہے چاہے نکاح کرے چاہے نہ کرے. ایک دفعہ جب اس کی طلاق پوری ہو جاتی ہے اس کے بعد اس کی مرضی ہے کہ اپنے پچھلے شوہر کے ساتھ دوبارہ نکاح پر راضی ہو یا نہ ہو. اس طرح خدا کریم نے عورتوں کے اتنے حقوق کا دھیان کیا ہے کہ ان کو بالکل شوہر دوبارہ یعنی اسی پہلے طلاق کے مکمل ہونے پر ہی شوہر تقریباً اپنے تمام حقوق کھو بیٹھتا ہے. اور پھر جو ہے نا ساری جو اختیار ہے وہ کس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے؟
اس طلاق یافتہ عورت کے ہاتھ میں تمام اختیار آ جاتا ہے کہ وہ اپنے خود مالک ہے۔ اچھا، ایک اور اضافی بات بھی ہو جاتی ہے یہاں، وہ بھی بتانی ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب کنواری تھی، پہلی دفعہ اس کی شادی تھی، تو اس کے اولیاء کا اس پر، سرپرستوں کا اس پر ہوتا تھا، جیسے کہ قرآن کی آیت میں ہم نے وَلَا تَنْكِحُوا اور تُنْكِحُوا میں فرق پڑھا تھا۔ تنکیہو اور تنکیہو کے فرق میں یہی تھا کہ اولیاء کی سرپرستی خاتون کے لیے خدا کریم نے یہاں اس کا بتا دیا تھا، لیکن جب اس کو طلاق ہو جاتی ہے تو ابھی آگے آئے گی، اس میں اسی میں آیت آئے گی کہ وہاں پھر خاتون حتیٰ اپنے سرپرستوں کے اختیار میں بھی نہیں ہے، اب ٹوٹل اختیار اس کا اپنا ہو گیا ہے، اب ولی کی مرضی نہیں چلنی ہے، اب وہ خود سے صاحب اختیار ہے کہ شادی کرے یا نہ کرے، یا کہاں کرنی ہے کہاں نہیں کرنی ہے۔ اگر اس کا دل چاہے تو اپنے صاحب کا شوہر کے ساتھ کرے، نہیں تو جیسے اس کی اپنی مرضی ہے۔ یہ آیت نمبر 230 یہی بات کہہ رہی ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کو ترجمہ اور اس کی جو لفظی تفصیل ہے وہ انشاءاللہ کل عرض کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔